اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ان دنوں جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے وہ مہدویت کے حوالے سے ہے اور امام عصر کی زندگی، آپ کی ولادت اور زندگی کے مختلف پہلو کے حوالے سے مختلف نشستوں میں کچھ نہ کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں بیان ہوتے رہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم امام عصر کی والدہ گرامی کے حوالے سے ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ کون خاتون تھیں، ان کی صفات کیا تھی اور کس طرح سے امام عصر کی والدہ بننے کے لیے اللہ نے اس عظیم المرتبت خاتون کا انتخاب فرمایا تھا۔ اس خاتون کے حوالے سے تاریخ نے مختلف نام گنوائے ہیں، یعنی تقریباً کوئی آدھے درجن سے زیادہ نام تاریخ کی مختلف کتابوں میں اس عظیم الشان خاتون کے لیے ثبت شدہ ہیں، درج شدہ ہیں۔ اس میں سے ایک نام حکیمہ ہے، ایک نام نرجس ہے، ایک نام سوسن ہے، ایک نام سیقل ہے، ایک نام حدیثہ ہے، ایک نام ملیکہ ہے، ایک ریحانہ ہے۔ اتنے سارے نام۔ ان ناموں کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ خلافت عباسیہ کا یہ جو دور رہا امام رضا علیہ السلام کے بعد، یہ انتہائی سخت رہا اہل البیت پر، اور کوشش یہ رہی کہ اہل البیت علیہ السلام خصوصاً ائمہ اہل البیت کو ہر معاملے میں اس طرح سے انڈر آبزرویشن رکھا جائے کہ وہ جو بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول تھیں اور پورے مسلمان معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تھیں کہ مہدی آخر الزمان نے جب آنا ہے تو دنیا میں اللہ کی عادلانہ حکومت کا قیام کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں تمام ظالم بادشاہتوں کے تختے الٹنے ہیں۔ چونکہ جیسے جیسے یہ زمانہ قریب آتا چلا جا رہا تھا، عباسیوں کے اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن عسکری یا ان کے والد گرامی امام ہادی علیہ السلام کے گھر میں بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے نگرانی کو وہ سخت کیے ہوئے تھے تاکہ اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پتہ چلے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں صرف ایک ہی بیٹے کی ولادت ہے اور وہ امام زمان ہے۔ امام زمان کے نہ بھائی ہیں نہ بہن ہیں، بس ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے۔ وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ کنٹرول انتہائی سخت تھا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے امامت کے اس سلسلے کے چراغوں کو بجھا دیا جائے، اور اسی بنیاد پر امام حسن عسکری علیہ السلام کو صرف 28 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا اور ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام عصر کی والدہ گرامی بھی مختلف ناموں سے سامنے آتی رہیں تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے، یہی تاثر جائے کہ کئی خواتین ہیں۔ لہٰذا کبھی حکیمہ کے نام سے، کبھی ریحانہ کے نام سے، کبھی سوسن کے نام سے، کبھی سیقل کے نام سے، یعنی جتنے بھی آپ کو نام تاریخ میں ملتے ہیں وہ سارے کے سارے نام مختلف اوقات میں امام زمان سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی نے استعمال کیے تاکہ آنے والوں کو یہ تاثر ملے کہ یہ مختلف خواتین ہیں اس گھرانے کے اندر اور فوکس نہ ہو ان کی ذات۔
اب سوال یہ ہے کہ یہ خود خاتون حضرت امام مہدی کی والدہ حضرت نرجس خاتون یہ کون تھی؟ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا پورا واقعہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور اس صحابی کو بشر ابن سلیمان النخاس کہتے ہیں۔ یہ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں چونکہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب تھا، ایک دن میں جب کبھی ان کے پاس جاتا تھا وہ مجھے مختلف امور، مختلف علوم اور مختلف فنون کی تربیت دیتے تھے۔ خصوصاً ان کی صحبت میں رہ کر میں نے غلاموں کی خرید و فروخت کے ہنر، فن اور خصوصیات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا۔ امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے لوگوں کی تربیت کرتے رہے اور مختلف اپنے شاگرد پیدا کرتے رہے۔ تو یہ بشر ابن سلیمان یہ بھی انہی اصحاب اور انہی خواص میں سے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان علوم و فنون کے سیکھنے کے بعد میں اپنا کاروبار کر رہا تھا۔ ایک دن امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ بشر، میں تمہیں اپنے رازدان کے طور پر ایک راز کی بات بھی بتاؤں گا اور رازداری کا ایک کام بھی سونپوں گا، اور تمہیں اس لیے سونپ رہا ہوں کہ تم میرے پیروکاروں میں میرے سب سے زیادہ قریب ہو، دوسروں پر تمہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ میں تم پر اتنا اعتماد کرتا ہوں۔ بشر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ فرمائیے وہ کیا راز ہے؟ فرمایا یہ خط ہے، یہ لے لو۔ خط رومی زبان میں لکھا گیا تھا، اور اس خط کے ساتھ اس خط کو ایک لفافے میں ڈالا گیا تھا اور اس کا منہ بند کر دیا گیا تھا، اور اس خط کے ساتھ 222 درہم آپ نے مجھے عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے فرمایا کہ تم ابھی جاؤ بغداد میں فرات کے قریب ایک جگہ غلاموں کی خرید و فروخت کی منڈی لگنے والی ہے، جس میں خلیفہ کے معتمد لوگ حالیہ جنگ میں جتنے بھی قیدی گرفتار ہوئے ان کو لے کر آئیں گے اور وہاں پر ان کو فروخت کرنے کا بازار سجائیں گے۔ تم جب اس منڈی میں جانا تو دیکھنا، تلاش کرنا ایک ایسا شخص جس کا نام عمر ابن یزید ہوگا، اس کو تلاش کرنا۔ اس کے پاس جتنے غلام اور جتنی کنیزیں ہوں گی ان کو غور سے دیکھنا، ان کے درمیان تمہیں ایک ایسی خاتون نظر آئیں گی جن میں یہ خصوصیات ہوں گی، خصوصیات گنوائیں، اور ان خصوصیات کے بعد اگلی خصوصیت اس کی یہ ہوگی کہ وہ محجبہ ہوگی، مکمل پردے میں ہوگی، وہ کسی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کھولیں گی۔ تم غور کر کے اس خاتون کو اپنی نظر میں رکھنا، اور جب بھاؤ لگنے لگے، قیمتیں لگنے لگیں تو خاموش رہنا۔ جب کوئی شخص آ کر قیمت لگا لے تو اس کے بعد رد عمل دیکھنا کہ یہ خاتون کیا رد عمل دکھاتی ہیں۔ اس رد عمل میں تم یہ دیکھو گے کہ جب اس کی قیمت لگے گی تو وہ خاتون ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گریہ کرتے ہوئے شکوہ کرے گی کہ بار الہ، یہ میں کیا دن دیکھ رہی ہوں کہ آج میری قیمت لگ رہی ہے۔ یہ وہ رومی زبان میں کہیں گی، اور اس کے بعد جب کوئی شخص ان کی قیمت لگا کر پیسے دینے لگے گا تو وہ فصیح عربی زبان میں اس ذمہ دار کو، امر کو، جو اس وقت اس غلاموں کے اور کنیزوں کے قافلے کی خرید و فروخت کا، بیچنے کا ذمہ دار ہے، اس کو روکیں گی اور کہیں گی کہ نہیں، میں اس شخص کے ہاتھ فروخت ہونے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں، میرے لیے کوئی اور آئے گا۔ جب یہ تم سننا تو اس کے بعد آگے بڑھنا اور امر سے بات کر کے میرا یہ خط اس خاتون کے ہاتھ میں تھما دینا، اور جب وہ خاتون اس خط کو پڑھ لے تو اس کے بعد پھر اس کنیز کو خریدنا اور لے کر سامرہ میں آ جانا۔
بشر کہتے ہیں کہ میں اسی طرح سے وہاں پر گیا اور میں نے یہ سارا منظر دیکھا، ایک خاتون جو اپنی وضاقتہ اور ظاہری اعتبار سے انتہائی مہذب لگیں، انتہائی باوقار لگیں، ان کا مکمل پردہ مجھے نظر آیا، اور جب دوسروں سے بات کرتی تھیں تو اس وقار اور دبدبے سے بات کرتی تھیں کہ بڑے سے بڑے لوگ وہاں پر جو خریدنے کے لیے آئے وہ سہم جاتے تھے۔ اس صورتحال میں جو کچھ امام نے فرمایا وہ سب کچھ میں نے دیکھا، اور اس کے بعد جب 300 درہم کی آفر ہوئی اور اس خاتون نے اس ذمہ دار کو، امر کو منع فرمایا، کہا کہ نہیں، مجھے اس کے ہاتھ فروخت نہ کرنا، اگر کرو گے تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، نتیجتاً میں اس کی کنیز نہیں بن سکتی، وہ رک گیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ میں قریش کے انتہائی جلیل القدر قبیلے کے ایک انتہائی جلیل القدر ہستی کی طرف سے یہ خط لے کر آیا ہوں، اس خط کو آپ پڑھیے، اور اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں گی تو میں اس ہستی کی طرف سے وکالتاً میں آپ کی قیمت لگاؤں، آپ کو لے لوں اور لے جا کر اس ہستی کے سپرد کر دوں۔ اس خاتون نے جب وہ خط اٹھایا، پڑھا، تو پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کے بعد کہا کہ میں حاضر ہوں۔ یہ کہتے ہیں، بشر کہتے ہیں کہ میں نے قیمت لگائی، اور قیمت لگانے کے بعد وہ 222 درہم ادا کر دیے۔ اس خاتون کو لے کر جب میں شہر سے باہر نکلا تو اس خاتون نے مجھے میرے اس خط کو دوبارہ نکالا، اپنی آنکھوں سے لگایا، لگانے کے بعد ان کی ایک عجیب میں نے کیفیت محسوس کی۔ میں نے پھر پوچھا کہ خاتون آپ کون ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں قیصر روم کی پوتی ہوں، میرے دادا قیصر روم ہیں، اور میری والدہ حضرت یوشع کی اولاد میں سے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، میں اس نسل سے ہوں۔ اور عرض کیا، فرمایا کہ میں چونکہ ایک بادشاہ زادی ہوں، شہزادی ہوں، تو اس ناطے میری پرورش اسی حساب سے ہوئی۔ اور پھر پوچھا کہ پھر آپ یہاں تک کیسے پہنچیں؟ کہا کہ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب میری بلوغت کی عمر آ گئی تو میرے جد قیصر روم نے میرے نکاح کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے اپنے بھتیجے کا انتخاب کیا، اور بھتیجے کے انتخاب کے بعد محل میں بڑے بڑے شامیانے لگائے گئے، تیاری کی گئی، زرق برق لگا دیا گیا، روشنیاں لگ گئیں، اور اطراف و اطراف سے تمام سرداران قبائل سینکڑوں کی تعداد میں آئے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو ایک دفعہ ایک ایسا طوفان اٹھا کہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جب نظام درہم برہم ہوا تو اس کے بعد جتنے بھی عیسائی وہاں پر پادری تھے انہوں نے اس کو نحس کے معنی میں لیا، اور میرے جد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا نکاح اس لڑکے سے نہیں کرتے بلکہ اس کے بھائی سے کرتے ہیں۔ اگلے دن دوبارہ یہی اہتمام کیا گیا، اور میرے اس تایا زاد یا چچا زاد کے ساتھ جو اس نوجوان کا بھائی تھا جو کل منتخب ہوا تھا، میرے نکاح کا پروگرام بنا۔ لیکن دوبارہ جب یہ سارے مہمان آئے تو اسی طرح سے یہ سارا نظام ایک طوفان کی آمد کے نتیجے میں درہم برہم ہوا۔ جب درہم برہم ہوا تو سارے پادری، سارے مہمان اس صورتحال سے گھبرا گئے اور واپس چلے گئے۔ میرے جد اپنے محل میں واپس آئے، بہت پریشان تھے۔ اس اثنا میں اپنے کمرے میں آئی تو میں بھی پریشان تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ رات جب میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ میرے جد شمعون بھی ہیں، وہ ہمارے اسی محل میں اسی جگہ تشریف لائے جہاں پر شادی کا یہ اہتمام یا نکاح کا یہ اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ بیٹھے اتنے میں نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرزندوں کے ساتھ تشریف لائے، حضرت عیسیٰ سے ملے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یا روح اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس صاحبزادی شمعون کی نواسی کا نکاح میں اپنے بیٹے ابو محمد سے کروں۔
حضرت عیسیٰ مسیح راضی ہوئے، قبول فرمایا اور ہمارا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی، 4 دن گزر گئے۔ ان 4 دنوں میں میری طبیعت بہت خراب رہی۔ میرے جد نے بڑا علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ جب افاقہ نہیں ہوا تو میرے جد نے مجھ سے آ کے کہا کہ بیٹا میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آپ کی جیل میں مسلمان قیدی ہیں، ان قیدیوں کو اگر آپ رہا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ مجھے شفا دے۔ میرے جد نے میری بات مان لی۔ ان تمام قیدیوں کو جیسے ہی رہا کر دیا گیا، میری طبیعت میں بحالی آئی، مجھے افاقہ ہوا۔ جب افاقہ ہوا تو والد نے بھی یہ محسوس کیا۔ اس کے 4 دن بعد ایک شب میں نے دوبارہ خواب دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں اسی مقام پر، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، حضرت مریم فرماتی ہیں کہ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہماری سیدہ اور ہماری سردار ہیں، یہ تمہاری ساس ماں ہے، جس نوجوان کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا گیا ہے یہ اس کی والدہ ہیں، اس کی جدہ ماجدہ ہیں۔ میں ان کے قدموں میں گری، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ بیٹا ایک ہی مانع ہے اس شادی میں، وہ یہ ہے کہ ابھی تک تم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے پوچھا میں کیا کروں؟ فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ کلمہ پڑھا، جیسے ہی میں نے پڑھا بی بی دو عالم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب ابو محمد تمہارے لیے اور تم اس کے لیے حلال ہو، تمہارا نکاح رسول خدا نے پڑھا ہے، اور اب تم اس کی ہو، وہ ہر شب تم سے ملا کرے گا۔ چونکہ میں اپنے جد کے محل میں تھی، وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں ہے جب ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام مجھ سے ملے نہ ہوں خواب میں آ کر۔ تو کہتے ہیں اچھا تو پھر قیدی بننے کا قصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے شوہر نے، حضرت ابو محمد حضرت امام حسن عسکری نے کچھ دن قبل مجھ سے آ کے کہا کہ 1-2 دنوں کے اندر تمہارے جد قیصر روم مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں سے فوجی وہاں پر جائیں گے اور پیچھے پیچھے تمہارے جد بھی جائیں گے، تم ایک کام کرو بیس بدلو، بیس بدلنے کے بعد اس لشکر کے پیچھے پیچھے ان رستوں سے ہوتے ہوئے اس علاقے میں چلی جانا۔ وہاں پر اس مدبھیڑ اور جنگ کے بعد تم بھی باقی لوگوں کی طرح سے قید کر لی جاؤ گی، جب قید کر لی جاؤ گی تو کسی کو بتانا نہیں، اور اس طرح سے اللہ وہ اسباب فراہم کر دے گا جس کے تحت تم ہمارے گھر پہنچ جاؤ گی۔ شیخ صدوق نے اس واقعے کو ایک حدیث، طولانی حدیث کی صورت میں نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بشر نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ پھر ہوا کیا؟ کہا کہ جب میں اس لشکر کے ساتھ ساتھ آئی، اس جنگ میں مسلمانوں نے رومیوں کو اپنا قیدی بنا لیا تو میں بھی ان کے ساتھ قید ہوئی، لیکن میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، چونکہ اگر کسی کو پتہ چلتا تو پھر ظاہر ہے صورتحال بالکل بدل جاتی۔ تو جب انہوں نے مجھ سے نام پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ میرا نام نرجس ہے۔ نرجس عام طور پر کنیزوں ہی کے لیے انتخاب کیا جانے والا نام تھا، لہٰذا جب یہ نام سنا تو وہ بھی یہی سمجھے کہ میں کوئی کنیز ہوں، لہٰذا تم نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد کس طرح سے مجھے اس پورے عمل سے گزارا گیا اور آج اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہوں۔ بشر کہتے ہیں کہ میں ان کو لے کر سامرہ پہنچا۔ سامرہ میں امام علی النقی علیہ السلام نے استقبال کیا، اس خاتون کو اندر لے کے گئے اور اپنی ہمشیرہ، اپنی بہن حکیمہ خاتون کے سپرد کیا۔ حکیمہ خاتون کون ہے؟ وہی جن کا مقبرہ آج بھی سامرہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بغل میں موجود ہے۔
چونکہ جب آپ سامرہ جاتے ہیں تو سامرہ میں 4 قبور ہیں، ان میں ایک حکیمہ خاتون ہے، ایک حضرت نرجس خاتون ہے، ایک امام حسن عسکری ہیں، اور ایک حضرت امام علی النقی علیہ السلام ہیں۔ یہ چاروں اسی ایک ہی ضریح کے اندر مدفون ہیں جہاں پر جا کر ہم زیارت کا شرف پاتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے، اور شیخ صدوق نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اس واقعے کو تقریباً شیخ طوسی سمیت غیبت نعمانی میں خود شیخ صدوق نے اور مسعودی نے اور بہت بڑے بڑے تشیع کے محدثین نے اور علماء نے اس واقعے کو اسی ترتیب کے ساتھ اور بعض جگہ بعض چھوٹے موٹے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے، جس کا مجموعی طور پر جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کا انتخاب اس طرح سے کیا کہ جب یہ خاتون امام علی النقی علیہ السلام کے گھر پہنچیں تو امام علی النقی علیہ السلام نے اس خاتون کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا میں تمہیں انعام دوں یا ایک بشارت دوں؟ انعام مادی ہے اور بشارت ابدی ہے۔ عرض کیا نہیں، مجھے انعام نہیں، بشارت چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہاری کوکھ سے اپنی اس حجت کو وہ پیدا کرے جس نے پوری زمین میں اللہ کے عادلانہ نظام کا نفاذ کرنا ہے، اور تم آئندہ آ کر مہدی آخر الزماں کی والدہ بنو گی۔ تو اللہ نے اس انداز میں اس عظیم المرتبت خاتون کا انتخاب کر کے اس خاتون کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پہنچایا، اور نکاح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معرفت امام زماں کی مزید توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔